الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ سورت ہے انزلناہا جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا فیہا اس سورت میں آیات بینات بہت ہی واضح، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ جو عورت زنا کرنے والی ہے، والزانی اور جو مرد زنا کرنے والا ہے، فجلدوا پس تم کوڑے لگاؤ، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تمہیں، نہ غالب آئے تم پر، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کسی قسم کا ترس، فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے بارے میں۔ ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھنے والے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفتن ایک جماعت، من المؤمنین مومنین میں سے۔ کچھ باتیں رہتی ہیں اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے، آج کی کلاس میں وہ چند باتیں مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ شادی شدہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے میں نے کہا کہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک احسان اور دوسرا سیب۔ یہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق صحیح نکاح کرے۔ 2 باتیں ہیں اس میں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے مطابق اس کے متعلق 2 مسئلے نکلتے ہیں۔ شریعت کے مطابق نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ کم از کم اپنی بیوی سے ملے، اپنے بیوی کے قریب جایا، ہم بستری کرے۔ جس کو یہ حالت حاصل ہے، یعنی اس نے صحیح نکاح کیا ہے اور زندگی میں ایک بار بیوی سے ملا ہے، تو وہ شادی شدہ کہلواتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ یہ اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جس نے بھاگ کر نکاح کیا ہے۔ بھاگ کر نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ میں نے 2 باتیں بتائی آپ کو، ایک صحیح نکاح ہو اور صحیح نکاح کے بعد ہم بستری ہو۔ وہ بندہ جو بھاگ کر نکاح کرے، بھاگ کر نکاح کرنا باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتب احادیث میں صحیح حدیث ہے کہ جو بھی عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا۔ تو صحیح نکاح کا تصور یہ ہے کہ عورت کی رضامندی کے ساتھ ساتھ اس کا ولی بھی اس کو اجازت دے، اور گواہ بھی ہوں اور حق مہر بھی ہو۔ اب یہ بندہ لڑکا اور لڑکی ناجائز چکر چلاتے ہوئے، ابھی گھر میں بات بھی نہیں کی۔ شادی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ رشتہ کرنا ہے گھر میں بات کریں کم از کم ایک بار۔ کچھ بھی نہیں ہوا، چکر چلا اور دونوں بھاگ گئے۔ اب یہ جا کے کورٹ میرج کرتے ہیں، یا کہیں پہ بھی کسی مسجد میں جا کے کسی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ولی بنا کے شادی کرتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ناجائز نکاح ہے۔ اب یہ نکاح صحیح نہیں ہوا، اب مسئلہ سمجھیے گا۔ بھلے انہوں نے یہ ناجائز نکاح کیا ہے، اس کے بعد ہم بستری کی ہے، اب یہ زنا ہے۔
یہ ہم بستری حلال ہم بستری نہیں ہے بلکہ زنا ہے۔ اب بالفرض و محال دونوں کو لڑکے اور لڑکے والی، لڑکا اور لڑکی دونوں کے گھر والوں نے دونوں کو پکڑ لیا اور جدائی کی کروا دی، جدائی کی کروا دی۔ اب مستقبل میں ان کی شادی نہیں ہوئی، یہ جو کورٹ میرج ہوئی تھی، جو ناجائز نکاح ہے، اس کو گھر والوں نے ختم کروا دیا، جو کہ ہے بھی نہیں نکاح صحیح۔ اس کے بعد مستقبل میں یہ لڑکا یا یہ لڑکی کبھی زنا کریں گے تو پھر ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کی سزا پھر رجم نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے نکاح جو کیا تھا یہ درست نہیں تھا۔ آگے جا کے اگر یہ زنا کریں گے تو ان کی سزا 100 کوڑے ہوگی اور 1 سال کے لیے گھر سے ان کو دور کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ناجائز نکاح کرتے ہیں تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے بعد شرعی طور پر ان کا نکاح کروا دیں، ان کو اسے الگ نہیں کروانا چاہیے، الگ کروائیں لیکن اس کے بعد پھر سے نکاح کے ذریعے ان کو جوڑ دیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صحیح نکاح نہیں ہے۔ نکاح صحیح ہو اور اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے کہ 1 مرتبہ کم از کم اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، تو یہاں پہ نکاح صحیح نہیں ہو رہا۔ بھلے اس کے بعد انہوں نے ہم بستری کی ہے لیکن وہ زنا ہے، اس کی سزا بھی ان کو دی جائے گی۔ لیکن پھر بالفرض و محال مستقبل میں اگر یہ لڑکا لڑکی خود ہی یا کسی اور سے زنا کرتے ہیں تو پھر بھی ان کو 100 کوڑے لگیں گے، رجم نہیں کیا جائے گا ان کو، کیونکہ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، نکاح صحیح ہو، لڑکی کی رضامندی ہو، پیچھے ولی کی اجازت ہے، حق مہر ہے، گواہ ہیں، ایجاب و قبول بھی ہو گیا، نکاح صحیح ہے۔ اب نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، مثال کے طور پر ٹائم دیا گیا ہے 2 سال کے بعد رخصتی ہوگی۔ اب نکاح تو صحیح ہوا ہے نا، لیکن بیوی سے ملا ہے یہ بندہ؟ نہیں ملا۔ پھر اگر اس 2 سال کے اندر وہ زنا کر بیٹھے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ رجم ہوگی؟ نہیں، رجم نہیں ہوگی۔ بھلے اس کی نکاح ہو چکی ہے لیکن نکاح کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ بیوی سے ملے ضرور، لیکن یہ تو اس کی رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے، بیوی سے نہیں ملا ہے۔ اور اگر یہ اس صورت میں اس دوران یہ زنا کر بیٹھے تو اس کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے گھر سے اس کو دور کیا جائے گا۔ تو یہ 2 مسئلے تھے، اہم تھے، ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال موجود ہے، رخصتیاں بھی لیٹ ہوتی ہیں اور کورٹ میرج بھی ہوتی ہیں۔ ویسے تو اسلامی ماحول ہے ہی نہیں، اللہ معاف کرے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرضنا، ہم نے یہ صورت نازل کی ہے، اس میں احکامات نازل کیے ہیں، اس کو فرض کیا ہے۔ ہم نے بطور مشورہ تمہیں انسٹرکشن تھوڑی دی ہے، منشور تھوڑی دی ہے کہ یہ سمجھ آئے تو اپلائی کرو، سمجھ آئے تو نہیں کرو۔ اللہ معاف کرے، اسلامی قانون کہیں پہ ہے بھی نہیں، اسلامی ریاست بھی کہیں پہ نہیں ہے، صرف نام کی ہے، لیکن منہج میں کوئی بھی اسلامی ریاست نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن اس دور میں کہیں پہ بھی آپ کو اس صورت میں جو مذکور احکامات ہیں یا قرآن مجید میں کہیں پہ بھی یا احادیث میں کہیں پر بھی احکامات مذکور ہیں، کسی کا بھی امپلیمنٹ آپ کو اللہ کی زمین پر نظر نہیں آئے گا۔ اور کیوں نہیں آئے گا؟ جب تک خلافت کا تصور نہیں آئے گا تب تک نفاذ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نفاذ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو نیشنلزم ہے، وطن پرستی، پاکستان کا حاکم الگ ہے، سعودیہ کا حاکم الگ ہے، ترکی کا حاکم الگ ہے، بنگلہ دیش کا حاکم الگ ہے۔ اسلام میں تو ایک ہی حاکم کا تصور ہے، تعدد حکماء کا تصور نہیں ہے کہ اتنے سارے حاکم ہوں۔ دوسرا ماشاءاللہ ایک تو وطن پرستی، پھر اس کے بعد وطن میں آ کر صوبہ پرستی۔ سندھ میں اگر مثال کے طور پر وزیر اعلیٰ کسی پر زنا کی حد لگائے کہ وہ کہے کہ چلو اس بندے نے زنا کیا ہے، اس کی 100 کوڑے سزا ہے اور 1 سال کے لیے اس کو دور بھیجیں۔ اب دور بھیجنے کی مسافت ہے وہ پنجاب تک جاتی ہے، اب پنجاب والے اس کو رکھیں گے؟ وہ کہیں گے ہم کیوں رکھیں، تمہارا آدمی ہے، تم خرچہ برداشت کرو، ہم کیوں تمہارے آدمی کو رکھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وطن پرستی، پھر وطن کے آگے 2 قدم آگے صوبہ پرستی، پھر صوبوں میں جا کے قوم پرستی، پھر خاندان پرستی۔ اللہ معاف کرے، یہ اسلامی ماحول کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر ہی موت دے۔ دوسری بات یہ کہ زانی جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کے لیے پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ اس کو گولی مار کے ہلاک کر دو، مارنا ہی ہے تو پھانسی پہ لٹکا دو، زہر دے کر مار دو، کرنٹ سے اس کو فوت کر دو۔
مارنا یہ تو دوسری صورتیں بھی ہیں، دوسری صورتوں میں کیوں نہیں مارا جاتا؟ چلے بجلی تو سمجھ آتی ہے، اس دور میں بجلی تھی ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن اسلحہ تو تھا نا، تلوار تھی، تیر بھی تھا، پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وسعت نہیں تھی؟ وسعت تو تھی۔ پھر صرف پتھر سے کیوں مارا جاتا ہے؟ کسی کی گردن اڑا دی جاتی، ایک دم اس کو مار دیا جاتا، پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، زہر کھلا کر مار دیا جاتا، یا کہیں اونچی دیوار سے اس کو دھکا دے کر گرا دیا جاتا، پہاڑ سے نیچے گرا دیا جاتا۔ اصل میں یہ رجم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، بطور مسلمان ہونے کے، انسان کا ایمان یہ ہونا چاہیے اللہ نے جو کہا ہے بس وہی ہے، اللہ نے جو کہا ہے بس وہی ہے۔ اصل میں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں سب سے بڑا فتنہ سائنس ہے، سب سے بڑا فتنہ، اور یہ کافروں کی طرف سے یہ جراثیم ہم میں بھی آئی ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا؟ حالانکہ مسلمان کا منہج اور ایمان ایسا نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ بغیر دیکھے مان لو، سمجھ آئے نہ آئے مان لو، بس یہ ایمان ہے، یہ ہائی لیول کا ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کے اطمینان کے لیے اگر کسی چیز کو تراشتا ہے، اس کے بارے میں حکمت معلوم کرنے کے لیے جستجو رکھتا ہے تو اس کو رکھنی چاہیے، لیکن اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے کہ میرے سامنے واضح ہو اسلام کا حکم تب جا کے میں مانوں، نہیں، پھر اللہ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت بندے کے دل میں نہیں رہتی۔ اللہ کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے میں بغیر تحقیق کے، بغیر اس کی حکمت تلاش کی اس کو جس طرح اللہ نے کہا ہے قبول کروں، مان لوں بس۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ نے کہا ہے، اللہ کو ہر چیز کا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا اس کو علم ہے، کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنے ایمان کی تسلی کے لیے کسی چیز کو پرکھنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تو زندہ کرے گا مردوں کو، ایمان تو ہے، لیکن تسلی کے لیے صرف ایک جھلک دکھا دے مجھے، تو اللہ نے وہ جھلک دکھائی۔ تو تسلی کے لیے کوئی بندہ تلاش کرے تو کرے۔ آپ خود جائیں اور سائنسی طور پر دیکھیں کہ پتھر مار مار کر جو کسی بندے کو مارتے ہیں اس میں کتنی تکلیف ہے، اور کرنٹ دے کر مارتے ہیں اس میں کتنی تکلیف ہے۔ تکلیف کا ایوریج آپ کو مل جائے گا، آپ خود جائیں پڑھیں اس کو۔ لیکن جو مقصد ہے سزا دینے کا، ایک مقصد یہ ہے کہ زانی کو دنیا میں اس کا عذاب مل جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو خوف ہو، زجر پیدا ہو، ایک ڈر ہو، ایک ڈپٹ ہو، ڈانٹ ہو۔ وہ انہیں اس سزا میں ملتی ہے، پتھر والی میں۔ یکدم آپ کسی کی گردن اڑا دیں اتنا لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا ہے، کسی کو پھانسی پر لٹکا دیں اتنا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ ایک عجیب سی سزا ہے، انسان کا ایک روحانی تعلق ہے، خوف اندر کی کیفیت ہے، خوف، امید، توکل، شکر، یہ صبر، یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ خوف اندر کی کیفیت ہے، اور اس سزا کا جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے وہ انسان کے اندر جو خوف کی طبیعت ہے اس کو دیکھ کر اللہ نے چنا ہے، ورنہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تھی، چاہتے تو ہر زانی کی گردن اڑا دیتے، لیکن اس سے خوف حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کے سامنے اچانک مر جائے، اور ایک وہ ہے جو تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، سکرات الموت میں مبتلا ہوتا ہے، کس کو دیکھ کر آپ کو ڈر لگتا ہے زیادہ؟ جو سکرات الموت میں ہوتا ہے، جو تڑپ رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے یہ، اور یہ تڑپ پتھروں میں حاصل ہوتی ہے، 1 2 3 4 پتھروں کی بارش ہوتی ہے اس بندے پر، دیکھنے والے کو بھی ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، دیکھنے والے کو ڈر، اس کے بدلے آپ گولی سے مار دیں، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں یا گردن اس کی اڑا دیں، اس سے خوف حاصل نہیں ہوتا ہے، اس سے خوف حاصل نہیں ہوتا، اور پتھروں میں زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے، اور پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، گولی آپ جہاں پہ ماریں گے اس حصے میں تکلیف ہوگی، پھر وہاں سے آپ کی جان نکل جائے گی، گردن کسی کی کاٹ دیں ایک ساتھ ہی اس کی جان نکل جائے گی، پورے جسم میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ پتھر مارا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو رجم کی کیفیت بتائی، پورے جسم پر مارا جاتا ہے سوائے چہرے کے، اور اس لیے مارا جاتا ہے کہ بھائی اس نے جو گناہ کیا ہے، زنا،
اس کی لذت اس کے پورے جسم کو ملی ہے، لہٰذا اس کے لیے سزا بھی ایسی منتخب کی جائے، ایسی سزا کا انتخاب کیا جائے اس کے پورے جسم کو درد ہو، اور وہ پتھروں سے ہی حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سزا سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے حکم میں حکمت ہے۔ اگر سمجھ نہ بھی آئے، اطمینان نہ بھی آئے، تو میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ نے یہ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ صرف لاجک کے پیچھے چلے گا، سائنسی منطق کے پیچھے چلتا جائے گا، تو اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ جواب تو مل جائے گا سائنسی طور پر، ہر چیز کا جواب مل جائے گا، کیونکہ اسلام عقل کے خلاف ہے ہی نہیں۔ کچھ باتیں عقل میں آئے نہ آئیں، انسان کی عقل موٹی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ہر ایک کی حکمت آپ کو مل سکتی ہے، ہر حکم کی، لیکن اس کے پیچھے میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ پھر ہم ایسے ذہن بنا لیں گے، اچھا اس کے پیچھے یہ حکمت ہے اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند ہے کہ کسی چیز میں حکمت ہو پھر ہی ہمیں حکم دے؟ اللہ اس چیز کا پابند ہے؟ نہیں۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ جس چیز کا حکم دے بندوں کو کرنا ہے، بس ختم بات۔ بندہ کہتے ہی غلام کو ہے، اور غلام کا کام ہی غلامی کرنا ہے کہ مالک نے جو حکم دیا اس کو مانو، سمجھ آئے چاہے نہ آئے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ دنیا کی سب سے بڑی آگ تھی۔ وہ اتنی بڑی آگ تھی اور اتنی تیز ترین آگ تھی کہ مشرکین نے ان کو پھینکا بھی تھا۔ تو مثال کے طور پر پہلے زمانے کے جو توپ ہوتے تھے کہ پتھر ڈالتے تھے، پھر ایسے وہ گلور کی طرح اڑتے تھے جس سے قلعے تباہ کیا جاتا تھی، قلعے جسے تباہ کیے جاتے تھے، بڑی گلور ہوتی تھی، اس میں پتھر ڈالا جاتا اور رسی کھینچ کر وزن لگتا تو وہ پتھر ایسے اڑ کر قلعوں پر جاتا تھا۔ اس گلور میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا تھا، بہت دور سے، قریب سے جا کر نہیں ڈالا تھا، کیونکہ آگ بہت تیز تھی، بہت بڑی تھی۔ اب آگ ٹھنڈی ہو گئی، کس کے حکم سے ٹھنڈی ہوئی؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اب جو لاجک کے پجاری ہیں، سائنس کو ماننے والے ہیں، وہ نہیں مانتے، اللہ کے اس فرمان کو نہیں مانتے، کیونکہ فطرتی طور پر آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے، ٹھنڈا تھوڑی کرنا ہے۔ بھائی مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہوگی، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ اس کے پیچھے سائنسی تطبیق کرتے ہیں، سائنسی لاجک منطق تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ جب ایک چیز اپنے پروسیس میں ایکسٹریم ہو جائے، ایک چیز اپنے کام میں بہت ہی زیادہ بڑھ جائے، تو وہ چیز اپنے الٹ کام کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک چیز بہت ہی شدت اختیار کر جائے اپنے کام میں تو وہ الٹ کام کرنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو رونا آتا ہے نا، رونا خوشی کے برعکس ہے بالکل۔ تو جب خوشی پروسیس ہے، ایک انسان کی طبیعت کا ایک عمل ہے، جب یہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے انسان سنبھال نہیں سکتا اپنے آپ کو، خوشی میں تو رونے لگتا ہے۔ تو یہ سائنسی جواب ملتا ہے ان کو۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ بہت ہی تیز ترین اور سب سے بڑی آگ تھی دنیا کی، یعنی وہ آگ اپنے پروسیس میں ایکسٹریم کو، ہائی لیول کو پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب اس جواب میں اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب اللہ قادر نہیں ہے کیا؟ اللہ چاہے آگ کو ٹھنڈا کر دے، اللہ چاہے پانی کو آگ بنا دے، اللہ چاہے انسان کو ہوا میں اڑا دے، اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہر چیز کی لاجک آپ کو مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن اس سے پیچھے ایمان کمزور ہوگا اور اللہ کی عظمت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ختم بات، تو رجم اس لیے کیا جاتا ہے پتھروں سے، اس سے جو زانی ہے اس کو بھی پورے جسم میں سزا ملتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسرے دیکھنے والے انسان ہیں ان پر عجیب قسم کا خوف طاری ہوتا ہے، اور اس خوف سے جو مریض ہیں، دل کے مریض، وہ اس جرم کو کرنے سے آگے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں بات کو، کیونکہ ٹائم اگر روز روز لمبا ہو جائے گا تو شاید آپ بھی بیزار ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو زنا کرتا ہے۔ زنا 3 طرح سے ظاہر ہوگا، زنا کا جو جرم ہے 3 طرح سے ظاہر ہوگا۔ 2 آپشن میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلا آپشن آگے جو آیت ہے اس میں آ جائے گا۔ ایک یہ کہ زانی خود اقرار کرے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے،
اگر وہ حاکم وقت کے پاس جائے تو پھر حاکم وقت پر لازم ہے کہ اس پر حد نافذ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کو حمل ٹھہر جائے، غیر شادی شدہ عورت ہو اور اس کو حمل ٹھہر جائے، یا پھر مرد ہے، شوہر ہے، وہ انکار کر رہا ہے کہ یہ میرا حمل ہے ہی نہیں، میں نے اس مہینے میں اس سے ہم بستری کی ہی نہیں ہے، اس کو حمل کیسے ہو گیا؟ تو دوسری چیز حمل ہے، حمل سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے زنا کیا ہے۔ تیسری چیز کوئی شخص گواہی دے کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے، اور یہ گواہی 4 بندوں کی چاہیے ہوگی، جو آگے مسئلہ آئے گا وہاں پہ ہم بیان کر دیں گے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زانی کو یہ حکم دیا کہ اگر تم سے زنا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی، تم اپنے آپ پر پردہ رکھو۔ من ابتلی بشیء بہذہ القاذورات بشیء من ہذہ القاذورات فلیستتر بستر اللہ تعالی۔ جس شخص سے یہ گندے افعالوں میں سے کوئی فعل ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اس پر پردہ رکھا ہے تو وہ بھی اپنے آپ پر پردہ رکھے، وہ کسی کو نہ بتائے۔ اب دوسرا بندہ ہے جس کو شریعت کہتی ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کسی کا گناہ پتہ چل جائے تو کیا کرو؟ اس کے گناہ پر پردہ رکھو، اس کو ڈھانکو۔ اگر تم ڈھانکو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی ڈھانکے گا، آخرت میں بھی ڈھانکے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ دوسری طرف حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص برائی کو دیکھے اس کو کیا چاہیے کہ برائی کو روکے۔ اب یہاں پہ ایک طرف یہ تعلیم ہے کہ زانی کے زنا پر پردہ رکھو، اور دوسری طرف یہ تعلیم ہے کہ جو بھی برائی دیکھو اس کو روکو۔ اس مسئلے کو سمجھنا اس طرح ہے کہ دیکھیں، یہ جو حدیث ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ کوئی بندہ برائی کا پلان کر رہا ہے، کوئی بندہ یا بندی ناجائز تعلقات ان کے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب وہ زنا کا پلان کر رہے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے اس وقت پھر کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر پردہ رکھیں گے تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، اور اسی حکم میں ہم آ جاتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اس وقت آپ کو کسی قسم کا ترس نہیں آنا چاہیے کہ بھلے یہ کر لیں، اللہ نے پردہ رکھا ہے تو میں کیوں پردہ ہٹاؤں۔ نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ پلان کر رہا ہے زنا کا، چاہے لڑکا لڑکی رضامندی سے وہ پلان کر رہے ہوں، یا پھر کچھ لوگ ہیں کسی عورت پر جبر اور زیادتی کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں، اس صورت میں مجھ پر اور آپ پر واجب ہے کہ اس بندے کے راز کو فاش کریں اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں اور اس کے اس گندے فعل کو روکیں، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر کسی کو آپ دیکھ رہے ہوں برائی کرتے ہوئے، کسی کو آپ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں، پھر ایسا نہیں ہے کہ اچھا اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے زنا کر رہا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے اب میں گزر کر چلا جاؤں کہ پردہ رکھو۔ نہیں، آپ کی غیرت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت آپ کو اس کو روکیں، اس کو روکیں، اس وقت پردہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ تو پلان ہو رہا ہو یعنی برائی ہونے جا رہی ہو، اس وقت آپ کو پتہ چل جائے پھر بھی روک تھام کریں، اور جس وقت پریزنٹ میں ہو رہی ہو برائی اس وقت بھی مجھ پر اور آپ پر واجب ہے کہ پردہ رکھیں۔ یہ جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، جیسا کہ حزال رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ لو سترتہ بثوبک لکان خیرا لک، کہ اگر تو اپنے بھائی ماعز جس سے زنا ہو گیا اگر اس پر پردہ رکھتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک بندے سے گناہ ہو چکا ہے، گناہ میں مبتلا ہو چکا، اس نے کر لیا، اب آپ کو پتہ چلا ہے، اب مجھ پر اور آپ پر واجب ہے کہ اس بندے کے اس گناہ پر پردہ رکھیں اور اس کو نصیحت کریں۔ اس کو نصیحت کیا کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ مرنے کے بعد زندگی میں تو شرک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، شرک سے بڑا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، تو زنا بھی اللہ کے نزدیک شرک سے چھوٹا ہے تو بڑا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد قتل ہے، اس کے بعد زنا ہے تو بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے اس حال میں مر گئے، تم پر حد بھی نہیں لگی ہے جو کہ کفارہ ہے، حدیں جو ہیں وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، تم پر حد بھی نہیں لگی، اگر تم توبہ بھی نہیں کرو گے مر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں پکڑ لے، اور دنیا کی چھوٹی عذاب سزا کے مقابلے میں آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو سزا ہے، کوڑے چند منٹوں میں لگ جائیں گے آپ کو، یا پتھر ہیں چند منٹوں میں لگ کر میں اور آپ ہلاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔
لیکن آخرت کا جو عذاب ہے اس کے ٹائمنگ کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر کا عذاب ہوگا. اگر وہ تھوڑی دیر کا عذاب بھی مجھے اور آپ کو ملا تو بڑا ہی بدترین عذاب ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم ترین عذاب میرے چچا کو ہوگا, سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا. ابو طالب رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے, ان کو ہوگا سب سے کم عذاب. وہ کفر کی حالت میں مرے لیکن دنیا میں میری بڑی عزت کی, میری مدد کی, میرا احترام کیا. اس احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے کم عذاب دیا ہے اس کو. اور کم عذاب کیا ہے وہ پتہ ہے, اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے. اس کی تپش اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا. جس طرح گرم ہانڈی آپ چولہے پر رکھیں اور پانی کیسے ابلتا ہے, اس طرح اس کا دماغ ابلے گا. یہ کم ترین عذاب ہے. تو مجھے کیا پتا کہ اگر میں زنا کی حالت میں مر جاؤں شادی کرنے کے بعد یا شادی سے پہلے, مجھ پر حد بھی نہ لگے اور میں توبہ بھی نہ کروں. پردہ روک تو رکھا ہے اللہ نے مجھ پر, اور میرے کسی بھائی کو پتہ چل گیا اس نے بھی پردہ تو رکھا ہے. اگر میں نے توبہ نہیں کی تو کیا میں ایسا عذاب برداشت کر سکوں گا آخرت میں؟ نہیں. تو جس کو اگر پتہ چل جائے کہ زنا کسی سے ہو گیا ہے, بعد میں پتہ چلے, تو اس کو چاہیے کہ اس پر پردہ بھی رکھے اور اس کے بعد وہ اس کو نصیحت بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں, فرمایا کہ اے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ کوئی بھی گناہ تو نہ چھوڑے, تجھ سے چوری بھی ہو جائے, غیبت بھی کرے, جھوٹ بھی بولے, دھوکہ بھی دے, قتل بھی کرے, زنا بھی کرے, اتنے ہوں کہ زمین پر رکھیں تو ان کی تھپی بندے آسمان کو چھونے لگے, لیکن اگر تو سچے دل سے کسی کو بھی نہ بتائے, اپنے آپ پر پردہ رکھ, سچی توبہ کر لے, لاغفرن لک ولا ابالی, مجھے کیا پرواہ, میں تو بادشاہ ہوں اور میرے علاوہ کون ہے جو تجھے معاف کرے گا. تو میرے پاس اگر آئے گا, بخشش طلب کرے گا, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. مجھے کسی بھی گناہ کی پرواہ نہیں ہے. بس میرے سامنے جھک تو, مجھے تو اپنا رب سمجھ اور مجھے تو غفار سمجھ. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اور اے اللہ کے نبی موسیٰ, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں غفار ہوں, بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں. اگر ایک بندہ بار بار گناہ کرے پھر بھی بخشتا ہوں, بڑے بڑے گناہ کرے پھر بھی بخشتا ہوں. کس کو بخشتا ہوں؟ لمن تاب, جو توبہ تو کرے کم از کم ایک مرتبہ میرے سامنے. وآمن وعمل صالحا, اس کے بعد اپنی اصلاح کرے, ایمان مضبوط کرے اگر وہ ایمان والا ہے, اس کے بعد اچھے عمل کرے. ثم اہتدی, پھر ہدایت کی راہ پر اپنے آپ کو گامزن کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.